آج کی ویڈیو واقعی ایک عجیب اور گہری ویڈیو ہونے والی ہے، کیونکہ آج ہم ایک ایسے راز کو کھولنے جا رہے ہیں جو صدیوں سے تلاوت تو ہوتا ہے لیکن اکثر دل و دماغ میں نہیں اترتا۔ وہ یہ کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کیوں بھیجتے ہیں۔ یہ آیت صرف ایک مذہبی رسم کا بیان نہیں، بلکہ یہ انسانی شعور، کائنات اور سائنس کا سب سے بڑا قانون سمجھا جا رہا ہے۔ جو باتیں آج آپ سنیں گے وہ شاید آپ کو کسی کتاب یا کسی بڑے عالم کی تفسیر میں نہ ملے۔ یہ میری ذاتی سوچ، تدبر اور غور و فکر ہے۔ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں اور صحیح بھی، لیکن جو معنی میں نے دریافت کیے وہ اتنے حسین ہے کہ میں نے سوچا آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں۔ قرآن ہمیں بار بار کہتا ہے، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ یعنی اللہ چاہتا ہے کہ ہر انسان اس کی آیات پر غور کرے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد تو اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صرف ایک دعا ہے یا اس کے پیچھے کوئی چھپی ہوئی کائناتی حقیقت موجود ہے؟ آج ہم اسی راز کو کھولیں گے۔ قرآن کہتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ لیکن یہاں صلاۃ کا مطلب صرف رسمی نماز نہیں، اصل میں صلاۃ کا مطلب ہے تعلق، ربط اور ہم آہنگی۔ یعنی اللہ اور اس کے فرشتے پہلے ہی نبی کے ساتھ ایک ابدی تعلق میں ہیں۔ نیورو سائنس کے مطابق جب انسان کسی عظیم مقصد یا اعلیٰ فکر سے جڑ جاتا ہے تو اس کے دماغ میں مرر نیورونز ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ نیورون انسان کو اس چیز کے ساتھ ہم آہنگ یعنی سینکرونائز کر دیتے ہیں۔ یعنی صلاۃ کو ہم آج کی زبان میں کہیں تو یہ ہے الائنمنٹ، سینکرونائزیشن اور فلو سٹیٹ۔ اور پھر ہمیں حکم دیا جاتا ہے، اے ایمان والو تم بھی اس تعلق میں شامل ہو جاؤ اور سچائی کے سامنے جھک جاؤ۔ اب ذرا سوچو، جب تم صلاۃ بھیجتے ہو تو صرف 1400 سال پہلے کے ایک انسان کو یاد نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ تم ایک کائناتی بہاؤ یعنی کاسمک کرنٹ میں داخل ہو رہے ہوتے ہو۔ ایک ایسا بہاؤ جہاں اللہ، فرشتے اور اس کے قوانین کائنات پہلے ہی جڑے ہوئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی کا مطلب کیا ہے؟ یہ لفظ نبا سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے بڑی خبر یا فیصلہ کن اعلان، اور اس کی ایک اور جڑ سے اس کا مطلب بلندی نکلتا ہے۔ یعنی نبی وہ ہے جو بلند مقام پر کھڑا ہو کر سچائی کا اعلان کرے۔ اللہ یہاں صرف محمد نہیں کہتا بلکہ ان نبی کہتا ہے، تاکہ یہ واضح کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک شخصیت نہیں بلکہ ایک کردار ہے، یعنی آرکیٹائپ، یعنی وہ شعور جو انسان کو جھوٹ سے اوپر اٹھا کر سچائی کی طرف بلاتا ہے۔ ماڈرن سائیکالوجی میں ایک کانسیپٹ ہے سیلف ایکچولائزیشن۔ یہ وہ حالت ہے جب انسان اپنی کمزوریوں سے اوپر اٹھ کر حقیقت اعلیٰ سے جڑتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سیلف ایکچولائزیشن کی زندہ مثال ہے۔ اب یہ بات بہت گہری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا شبہ ایک تاریخی ہستی ہے، لیکن قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ تمہارے اندر بھی ایک نبی ہے جو ہمیشہ تمہیں سچائی کی طرف بلاتا ہے، اور وہ ہے تمہارا اعلیٰ شعور یعنی ہائر سیلف۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے، کیا تم اپنی جانوں میں نہیں دیکھتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، تم خود کو چھوٹا سمجھتے ہو حالانکہ تمہارے اندر ایک پورا جہان چھپا ہوا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف باہر نہیں بلکہ تمہارے اندر بھی ایک سچائی کا اعلان کرنے والی آواز ہے۔ کارل جنگ نے کہا تھا کہ ہر انسان کے اندر ایک آرکیٹائپ ہوتا ہے جو اسے روشنی کی طرف بلاتا ہے۔ ماڈرن نیورو سائنس میں اس کو انر وائس یا ہائر کانشسنس کہا جاتا ہے۔ MRI سٹڈیز دکھاتی ہیں کہ میڈیٹیشن کے دوران دماغ کا وہ حصہ ایکٹیو ہوتا ہے جو حقیقت کو پہچاننے سے جڑا ہے۔ اب ملائکہ کا مطلب کیا ہے؟
हम अमूमन फरिश्तों को पर वाले जानदार समझते हैं, लेकिन कुरान में मलाइका अक्सर कायनाती कवानीन के तौर पर आते हैं। कोई फरिश्ता बारिश बरसाता है, कोई फरिश्ता आमाल लिखता है, कोई फरिश्ता रूहें कब्ज़ करता है, यानी ये सब कायनाती सिस्टम्स हैं। आज फिजिक्स में इन्हें फोर्सेस ऑफ नेचर कहा जाता है, लेकिन ये अनसीन लॉ पूरी कायनात को चला रही हैं। कुरान का मलाइका और साइंस का लॉज ऑफ नेचर दरअसल एक ही हकीकत के दो नाम हैं। तो जब कुरान कहता है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर सलात भेजते हैं, तो इसका मतलब ये है कि पूरी कायनात पहले ही उस आला शऊर के साथ सिंक्रोनाइज हो चुकी है। इंसान आज़ाद है कि वो उस कॉस्मिक फ्लो में शामिल हो या अलग हो, यानी खुद को मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर दो। साइकोलॉजी में फ्लो स्टेट का कॉन्सेप्ट है कि जब इंसान सरेंडर करता है तो दिमाग डिफॉल्ट मूड नेटवर्क से निकलकर फोकस मूड में आ जाता है। उस वक्त क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस सब कई गुना बढ़ जाते हैं। अगर तुम इस कनेक्शन में जुड़ जाओ तो क्या होगा? दिल का सुकून, ज़हनी क्लैरिटी, खौफ का खात्मा, आमाल की सीधी सिमत। रिसर्च ऑन प्रेयर एंड मेडिटेशन, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की स्टडी साबित करती है कि प्रेयर और मेडिटेशन से स्ट्रेस हार्मोन्स यानी कॉर्टिजोल कम हो जाते हैं, इम्यून सिस्टम बेहतर होता है, दिल की धड़कन नॉर्मल होती है। यानी दुरूद पाक पढ़ना सिर्फ सवाब नहीं, बल्कि साइंसी तौर पर ज़हनी और जिस्मानी इलाज है। याद रखें, दुरूद सिर्फ जुबान से नहीं, बल्कि दिल और शऊर से पढ़ना है। जब तुम कहो कि अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन, तो तुम दरअसल सिर्फ एक तारीखी शख्सियत पर दुरूद नहीं भेज रहे, बल्कि खुद को एक कायनाती हकीकत से मिलाते हो। यही वो राज है जो दिल को सुकून, रूह को रोशनी और जिंदगी को बहाव में डाल देता है। यही है असल दुरूद का मतलब और कुरान और मॉडर्न साइंस का मुश्तरका पैगाम। नबी पर सलात भेजना सिर्फ अल्फाज नहीं, ये एक जिंदा ताल्लुक है। ये वो लम्हा है जब तुम जमीन पर बैठते हो, लेकिन तुम्हारा दिल और तुम्हारा शऊर आसमानों के बहाव के साथ जुड़ रहा होता है। तो अब जब भी तुम कहो अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन, तो याद रखो, तुम सिर्फ जुबान से अल्फाज नहीं दोहरा रहे, बल्कि अपने आप को उस अबदी सच्चाई के साथ मिलाते हो जो कभी खत्म नहीं होगी। और यही है असल राज नबी पर दुरूद भेजने का। अभी खुद को पुरसुकून कीजिए और एक बार दुरूद पाक पढ़िए। खुश रहें और मुस्कुराते रहें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।